معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یقیناً آج کا بیان تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ معلومات اس میں آپ کو حاصل ہوں گے، بڑی نصیحتیں بھی ملیں گی، تو ضرور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے صرف علم والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک حدیث مبارکہ جو مشکاۃ شریف جلد اول کتاب العلم صفحہ نمبر 33 جو روایت ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے ابو درداء، میں آپ کی خدمت میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، یعنی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے جس کے متعلق مجھے یہ خبر ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صرف اسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دینی علوم میں سے کسی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائے گا، سبحان اللہ۔ اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم دین کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بخشش طلب کر، اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، وہ تو اپنے پیچھے علم ہی کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں، اور جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے دینی سعادتوں کا مکمل حصہ پا لیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارکہ بے شک طالب علم کی بھی اور عالم دین کی بھی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ تو اب آئیں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے، کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اس کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ کیسی کامیابی آپ کے ذہن میں؟ ظاہر سی بات ہے سوال پیدا ہو رہا۔ یوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ذات کوئی محتاج تعارف ذات نہیں ہے، لیکن پھر بھی دو لفظ آپ کے تعلق سے میں عرض کرتے ہوئے آپ کے اس واقعے کی طرف آؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے 2 سال کچھ مہینے حکومت کی، اور آپ کی حکومت جو ہے خلافت راشدہ میں شامل ہے، یعنی ایسی خلافت جو مکمل طور پر اسلامی طرز کے مطابق، قوانین کے مطابق، عدل و انصاف کے ساتھ، اور مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے طور پر آپ نے جو حکومت کی، اس حکومت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور اس کی بے شمار برکتیں ہوئی، اور پورا کا پورا علاقہ جس پر آپ نے حکومت کی وہ علاقہ جو ہے خوشحالی سے بھر گیا۔ مسئلہ اس کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ دوسرے سال زکوٰۃ دینے والے شہر میں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے، لیکن لوگوں کی خوشحالی کا حال یہ تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملا۔ تو انداز لگائیں کہ لوگ کس انداز میں خوشحال ہو گئے۔ حاصل مختصر یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میرے والد گرامی اور میرے استاد گرامی حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ کی تربیت ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں آپ کے پاس بحیثیت طالب علم دین حاصل کیا کرتا تھا، تو ایسی صورت میں ایک دفعہ ظہر کی نماز میں جب میں پہنچا تو اس وقت استاد گرامی ظہر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، میری جماعت چھوٹ گئی۔ تو استاد گرامی نے مجھے دیکھا، لیکن اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو مجھے اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد پوچھا عمر نماز کی جماعت کیسے رہ گئی؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور والا میں وضو بنایا اور بال میں کنگھی کرنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے اپنے بال بڑے خوبصورت لگے اور میں اپنے بالوں کو سنوارنے میں مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور جب میں آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ تو استاد گرامی یقیناً دور اندیش تھے، آپ نے خط اور کاتب کو بلایا، ایک پیپر منگایا کتابت کی اس پر، اور یہ مضمون ترتیب پایا اور آپ کے والد گرامی کے پاس بھیجا کہ آج آپ کے لڑکے عمر نے اپنے بالوں کی وجہ سے ظہر کی نماز کی جماعت اس کی رہ گئی، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس کی سزا کا تعین آپ کریں گے یا میں کروں۔ اتنا مضمون اس خط پر لکھا گیا اور آپ کے والد گرامی کے پاس بھیج دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سنتے چلے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی، جن کا نام حضرت عمر، ان کے والد گرامی کا نام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے مصر کے گورنر یعنی حاکم ہے، سی ایم، ان کا لڑکا ہے۔ جب استاد کا خط ان کے اس والد گرامی کر پہنچتا ہے تو والد گرامی نے اس کو دیکھا، پڑھا۔ اگر آج کل ہم جیسے اگر والدین ہوتے تو کہتے مولانا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک وقت کی جماعت رہ گئی تو کون سا ایسا بڑا کمال ہو گیا، بچے نے نماز تو پڑھ لی تھی نا، پھر اس کو سزا وغیرہ دینے کی کیا ضرورت ہے، کس کو حق ہے کہ سزا دے، اور وہ بھی جو ہے ایسی شخصیت کا لڑکا کہ جو مصر کا گورنر ہو، حاکم ہو، اتنے بڑے عہدے والے کے لڑکے کے ساتھ کوئی سختی کرنے کے معاملے میں سوچ بھی کیسے سکتا۔ لیکن حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کو دیکھیں تو آپ نے جو ہے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اپنے پاس ایک نائی کو بھی بھیجا، خط بھی بھیجا، استاد گرامی کی بارگاہ میں خط بھیجا گیا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جن بالوں کی بنا پر عمر کی نماز کی جماعت رہ گئی ہے ان بالوں کو منڈانے کے لیے میں نے یہ نائی بھیجا ہے، لہٰذا وہ بال ہی نہ رہے کہ جن کی بنا پر میرے بچے کی تربیت میں رکاوٹ ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان کے بال جو ہے پورے منڈ دیے گئے، اور ان کا معاملہ اس انداز میں کیا۔ جب باپ اور استاد نے تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت پر بھی توجہ دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت وہ آیا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت بادشاہت پر بیٹھے، لیکن جس انداز میں آپ نے حکومت فرمائی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آج کے دور کے اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی آپ کو میں کوشش کر رہا ہوں، اس طرف بڑی خاص توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں خلافت فرمائی کہ آپ نے علماء کا جو خاص خیال رکھا، ان کے تعلق سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج کے وقت کی بڑی خاص ضرورت ہے علماء اور ائمہ، امام اور عالم، ان کی جس انداز میں آپ نے خدمت انجام دی تو آپ کے دور کے تعلق سے ملتا ہے کہ جتنی تنخواہ علاقے کی گورنر کی ہوتی، ایک ریاست کے تعلق سے ایک اسٹیٹ کے جو بڑے منتری کی تنخواہ ہوتی تھی، اتنی تنخواہ اپنے مسجد کے امام اور عالم دین کی رکھی۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام نے مجھے اجازت دی ہوتی تو میں علماء کی اس انداز میں خدمت انجام دیتا کہ انہیں سونے کے پلیٹ اور سونے کے پیالوں میں کھانا اور پانی پلایا کرتا۔ اب غور تو کر کے دیکھیں کہ آج ہماری قوم کس جانب چل پڑی ہے، آج کس انداز میں ہماری قوم کو اندھا کر دیا ہے، آج کس سازشوں کے تحت ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم جو ہے علماء کی قدر کریں، ائمہ کی قدر کریں۔ ہماری سوچیں اور فکریں اس قدر گر چکی ہیں کہ ہم نے جو ہے علماء کو عام سے عام بھی نہیں رہنے دیا۔ اگر عالم کے پاس ایک نئی گاڑی آ جائے تو پورے محلے کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ عالم نے آخر بھائی مولوی نے ایک گاڑی کیسے لے لی، نئی گاڑی لے لی، نیا لباس پہن لے تو لوگوں کی آنکھوں میں نہیں بھاتا کہ اس نے لباس نیا کیسے پہن۔ ارے انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے مسجد کا امام ہے، وہ امام ہے جو
جانماز پر ممبر رسول پر کھڑا ہوگا، اس ممبر پر کھڑا ہوگا جس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا نائب ہے، اس کے تعلق سے ہماری سوچیں کیسے؟ کچھ تو غور کر لو، قوم جاگو، تھوڑا کچھ تو جاگو، اپنے اندر بیداری کو پیدا کرو۔ آج جو دشمنوں نے سازش رچا کر تمہارے ذہنوں کو جس انداز میں بدل دیا ہے تاکہ تم اپنے مسلم قوم جو ہے، اپنے دیندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ناقدری کریں، اور جو علماء ہوتے ہیں ان کی ناقدری کریں، جو تمہاری قوم کے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں ان کی ناقدری کریں، اور ان کی تنخواہیں ایسی تنخواہیں کر دیں کہ ایک معمولی سے مزدور کی بھی تنخواہ بھی بہتر ہو اور ان کی تنخواہ جو ہے اس سے بھی بدتر ہو۔ آج ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ ایک مزدور جو پتھر اور مٹی اٹھاتا ہے اس کی تنخواہ 500-600 روپے ایک دن کی مزدوری ہوتی، وہی اگر آپ کے بچوں کو پڑھانے والا ٹیچر ہے یا آپ کی مسجد میں امامت کرنے والا عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اس کی تنخواہ کو دیکھیں، وہاں پر 600-700 تنخواہ ہے تو یہاں پر 200 اور 300 کا روز کا آپ نے مقرر کر رکھا۔ کیسی سوچے ہیں یہ؟ سوچے جس نے آپ کو ڈالی ہے سازش کے تحت، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے تاکہ قوم مسلم کبھی ترقی ہی نہ کر سکے، اس لیے کہ جو آپ کی قوم کے بچوں کو ترقی کے راستے پر لے جانے والے ہیں، جب ان کو تم اس انداز میں ان کے دل کو توڑو گے، دل کو دکھاؤ گے، ان کی ضروریات کو نظر انداز کرو گے، ان کے احساسات کو کچل کر رکھ دو گے، تو وہ تمہاری قوم کے بچوں کو، تمہارے بچوں پر پھر وہ کیسی محنت کریں گے؟ جب تمہارے بچوں پر بھی محنت نہیں ہوگی تو پھر یہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ اے قوم جاگو، بیدار ہو جاؤ، وقت رہتے ابھی وقت باقی ہے، بیدار ہو جاؤ، علماء کی قدر کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے والے ٹیچروں کی قدر کرو، اساتذہ کی قدر کرو، اماموں کی قدر کرو، مسجدوں کی قدر کرو، اپنے دین کی قدر کرو، اپنے رسول کی قدر کرو، کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو حیا کر لو، کچھ تو سوچو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری سوچیں کس انداز میں بدل چکی ہیں، آج ہم کس انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے حفاظت کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں، سوچ کر تو دیکھو۔ اگر واقعی میری یہ بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ کو یہ بات میرے سمجھ میں آ رہی، یقیناً بات کڑوی ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو اسے میٹھی دوائیں نہیں بلکہ کڑوی دوائیں ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ میری بات کو آپ دوا سمجھیں، یہ میری طرف سے یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو ذلیل کر رہا ہوں یا پھر آپ کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کی نسلوں کے تعلق سے میں فکر مند ہوں، اس لیے یہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، اس لیے کہ اگر ہم نے علم دین کو اہمیت نہیں دی، علماء کرام کو اہمیت نہیں دی، تو آج ہمارا معاملہ اور ہماری قوم کا جو نتیجہ سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے اس کو بغور مطالعہ کر کے دیکھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ آج لوگوں کی سوچیں یہ ہیں کہ لڑکے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی ڈگری دلانا چاہتے ہیں، لیکن حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتے، عالم دین بنانا نہیں چاہتے، دین کا خادم بنانا نہیں چاہتے، مسجد کا امام بنانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہاں پر انہیں دنیا نہیں مل رہی، اور یہ ہم نے ہی خود کیا۔ اگر وہی امام کی تنخواہ بہترین ہو تو پھر اندازہ لگائیں کہ پھر معاملہ کیا ہوگا، کیا لوگوں کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا بھی عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، جہاں پر اسے دنیا میں کامیابی ملے گی وہاں پر آخرت کی بھی کامیابی ہے، اس کے لیے بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے بھی کامیابی ہے۔ کیا یہ بات ذہن میں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو۔ آج ایک معمولی سے آفیسر کا تو پروٹوکول ہے، کسی عالم کا پروٹوکول نہیں۔ آج ایک معمولی ای ایس پی ڈی ایس پی کا تو پروٹوکول ہے، لیکن ایک عالم دین کا جو ممبر رسول پر کھڑا ہو کر واعظ و نصیحت کرتا ہے، جو مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، جو بچے کی پیدائش سے لے کر اسے قبر میں اتارنے تک اس کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کے لیے کوئی وقار نہیں ہے؟ اس کے وقار کو کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم اگر دنیا بھر کے بھی سی ایم اور ڈی ایم آ جائیں، ان کی پروٹوکول حقیقت میں ایک عالم دین کے تعلق سے ان کی عزت اور ان کی عزت کا اگر موازنہ کریں
تو پوری دنیا بھر کے بھی یہ سی ایم اور ڈی ایم اور منتری ملے جائیں پھر بھی کسی عالم دین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔